اور ہر طرح کے درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اعتبار پر کثیر درود پاک کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے علماء، صلحاء، اولیاء، ائمہ اور مجتہدین پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس مبارک اگلے ہفتہ کو تشریف لا رہا ہے، 22 جمادی الثانی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے۔ اسی حوالے سے آج کے جمعۃ المبارک میں آپ کا مختصر سا تعارف بیان کیا جائے گا۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو آپ کی خلافت کا انداز کیسا تھا، آپ کی سیرت کے اندر وہ کون سی نمایاں خصوصیات تھیں کہ جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنا قرب عطا فرمایا کہ ہر وقت حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہجرت کی رات بھی ساتھ رکھا، اور غار میں بھی آپ کے ساتھ تھے جب ہجرت ہوئی، اور آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ اور حضور فرماتے کل بروز قیامت جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو مجھے سب سے پہلے قبر میں سے اٹھایا جائے گا تو میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر ہوگا، بائیں میں عمر فاروق اعظم ہوگا۔ تو یہ کیا اوصاف تھے آپ کے اندر، آپ کی طبیعت میں کیسی جو ہے وہ صفات موجود تھی، ان کا ذکر آئندہ کریں گے۔ ابھی میں ان کا تعارف کرواؤں گا۔ تعارف سے پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی، آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑا خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی آج کے جمعۃ المبارک آغاز وہیں سے کریں۔ آپ فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل البشر بعد الرسل، یعنی اس افضل البشر بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کہتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ سے مراد میں نے پہلے بھی عرض کیا، اور یہ بچہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر سایہ نہیں تھا۔ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے آپ کو بغیر سائے کے پیدا فرمایا، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور کے ساتھ ہیں۔ اتنی سنگت ہے، اتنی دوستی ہے کہ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ابھی بچپنے کی بات ہے، تو بچپن میں بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے گہرے دوست تھے، بچپن سے آپ کے ساتھ دوستی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو حضور کے خصائص کی بتا دوں کہ دیکھیں، انسان کے جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں، جو انسان کے لڑکپن میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اس کے فضائل اور اس کی جو فضیلت ہے اس کو کم ہی مانتے ہیں۔ کیوں کہ وہ جانتے ہوتے ہیں کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہم نے تمہارا لڑکپن دیکھا ہوا ہے، ہم نے تمہارا بچپن دیکھا ہوا ہے، تو وہ زیادہ متاثر نہیں ہوتے۔ وہ زیادہ تر جو ہیں
وہ انسان، بلکہ انسان تو اکثر یہ کوشش کرتا ہے یار جہاں پہ عزت ہو وہاں پہ کوئی لنگوٹیا دوست نہ مل جائے کہ ساری عزت جو ہے وہ بھرم بنے کا بنا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ مگر یہ خصوصیت میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کی سب سے پہلے تصدیق جس نے کی ہے وہ آپ کے بچپن کے دوست حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کی ہے۔ اور دوسری جگہ پہ جو گھر والیاں ہوتی ہیں، اکثر ازواج جو ہوتی ہیں وہ بھی اپنے خامند کو جو ہے وہ اکثر اس کی فضائل کا انکار ہی کرتی ہیں۔ کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کی طرف سے بھی کوئی پذیرائی ملتی ہو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بھی آپ نے کا شان اقدس سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کر کے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اگرچہ آپ کی زوجہ ہوں مگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا فرائض سر انجام عطا فرمائے ہیں۔ یعنی یہ حضور کی خصوصیت بھی ہے۔ اور پھر ساتھ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کروں تو یہ ہمارے مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اور اس بات پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں، کیونکہ جب حج فرض ہوا ہے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حج کا امیر بنا کر کے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جب حج فرض ہوا تو آپ کو حج کا امیر بنا کر کے بھیجا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ کے ایام قریب آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بظاہر ناساز ہوئی، تو آپ اتنے کمزور تھے کہ مصلی پر کھڑا ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر کھڑا ہونے کا جو حکم دیا تھا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ اور جب حضور کا ظاہری طور پر وصال ہو جاتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم لوگ بیٹھے اور ہم نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ جس شخص کو حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں، ظاہری حیات مبارکہ میں آپ نے جس شخص کو ہمارا امام بنایا، حج میں بھی امامت ان کو عطا فرمائی، اور ویسے بھی نماز کے وقت بھی حضور کی موجودگی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے امامت کروائی ہے، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص جو ہے حضور کی زندگی میں ہمارا امام بن سکتا ہے، تو جب حضور کا ظاہری طور پر وصال ہو چکا ہے تو سب سے پہلے حضور کا خلیفہ بننے کا حقدار بھی وہی شخص ہے کہ جس کو حضور نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر کھڑا کیا تھا۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے مسلمانوں کا سب سے پہلا خلیفہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ جو ہیں وہ سایہ مصطفیٰ، یعنی حضور کا بظاہر سایہ نہیں تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا دوست عطا فرما دیا، ایسا محبت کرنے والا، ایسا وفا کرنے والا دوست عطا فرما دیا کہ وہ سائے کی طرح ہر لمحہ جو ہے وہ حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ میں یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ دوستی جو ہے اس کا دوسرا نام وفا ہے، دوستی کا دوسرا نام وفا ہے۔ وہ دوستی کیا جس کے اندر وفا نہ ہو؟ اور اگر کسی نے دوستی کا معیار دیکھنا ہو، لوگ کہتے ہیں ہمیں دوستی، آئے دن لوگ دوست بناتے ہیں، دوست بنانا جو ہے وہ اچھی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دوستی کی ہے، اور دوست احباب کے ذریعے اگر دوست جس شخص کے دوست نہیں ہوتے وہ شخص معاشرے میں جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا، وہ معاشرے میں رہ نہیں سکتا، معاشرہ دوستیوں کے ذریعے چلتا ہے۔ اب دوستی ہونی کیسی چاہیے؟ دوستی کا معیار کیا ہے؟ دوست کا دوست کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ تو ایک سادہ سا جملہ میں عرض کرتا ہوں، اگر کسی نے دوستی کا معیار سیکھنا ہو، اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ دوست کے ساتھ کیسے رہتا ہے، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھ لے کہ حضور کیسے دوست تھے، اور حضور کی اور حضرت ابوبکر صدیق کی دوستی کو دیکھ لے تو پھر اس کو دوستی کا مقصد سمجھ آ جائے کہ جتنی وفا ان کے درمیان ہے۔ اب دیکھیں نا دوستی کا معیار اور کتنا اعلیٰ اور عرفہ معیار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے معراج کی رات کی بات بتائی، اور الحمدللہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جو ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہم نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا، اور اس کے بعد جو لامکان کا سفر کیا ہے وہ سورہ نجم کے اندر موجود ہے۔
قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہو گئے کہ جیسے دو کوسیں مل جاتی ہیں۔ تو حضور کا جو سفر معراج ہے وہ قرآن سے ثابت الحمدللہ۔ اب میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں، آپ کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ اور اسی کے تناظر میں یہ بھی دیکھیں کہ دوستی کس چیز کا نام ہے، وفا کس چیز کا نام ہے۔ آج ہماری وفائیں بدلتے وقت نہیں چلتا، چند لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں تو ہماری سال ہر سال کی وفا بدل جاتی ہے۔ آج بے وفائی جو ہے وہ عام ہے۔ اب دیکھیں نا، وفا کا معیار دیکھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، اور وہاں سے میں لامکاں کی طرف چلا گیا، اور میں لامکاں میں جنت کی بھی سیر کی ہے، مجھے دوزخ بھی ملاحظہ کروایا گیا ہے، میں نے فلاں چیزیں دیکھی ہیں، اور میں رات کو ہی واپس آ گیا ہوں۔ تو جب یہ بات ان لوگوں کے سامنے کی نا، تو جو انکار کرنے والے تھے تو انہوں نے تو انکار ہی کیا، انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ، یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک بندہ راتوں رات یہاں سے اٹھے اور مسجد اقصیٰ چلا جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اور آج بھی سن لیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب جو اولیاء انبیاء کے یہ جو معجزات ہیں ان کو عقل پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، عقل کے دائرے میں اگر آتے ہیں تو مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ تو یہ عقل پرست جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے عقیدے کو بھی خراب کرتے ہیں۔ کرامت اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دوسرے کو عاجز کر دے، دوسرے کو جو ہے اس کی سوچ میں نہ آتا ہو۔ اب دیکھیں نا، اسی معجزہ، یہ جو حضرت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معراج کا معجزہ ہے، ہمارے ہاں اتنے دور کے ماضی کی بات نہیں، جب برِ صغیر پاک و ہند پہ انگریز کی حکومت تھی تو کچھ ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنی شروع کر دی، قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے شروع کر دی۔ اب قرآن کی آیتیں پڑھتے اور اس کی تفسیر جب اپنی رائے سے کرتے تھے تو جب یہ واقعات آتے جو عقل میں نہیں آیا کرتے تھے، یعنی اصحاب کہف کا واقعہ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ آ گیا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا کو، بحر کلزم کو پار کرنے کا واقعہ آ گیا، تو جب یہ واقعات آتے تو اپنی طرف سے ہی سیلف میڈ قرآن کی تعویل کر لیا کرتے۔ کس وجہ سے کرتے کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عقل کے مطابق کرنا ہے، اور جو دوسرے لوگ پڑھیں گے وہ بھی راضی ہو جائیں گے، وہ اعتراض نہیں کریں گے، اور دوسروں کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کے حکم کو بدلا۔ اب میں اس کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں، اور اس کے آج بھی اس جو خاص اسکول آف تھاٹ ہے، وہ لوگ جو قرآن کے اندر تعویلات کرتے ہیں ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ اب اس کی یہ جو واقعہ معراج ہے، اس کی تعویل یہ کی کہ حضور نے خواب دیکھا تھا معاذ اللہ، اور پھر اس کے بعد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بحر کلزم سے گزرے ہیں اور فرعون کی فوج پیچھے لگی ہوئی ہے، آگے سمندر ہے، آگے دریا ہے، اور جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پریشان ہو گئے، آگے جاتے ہیں تو آگے سمندر ہے، آگے ڈوب جائیں گے، پیچھے جاتے ہیں تو پیچھے دشمن ہے اور وہ بھی ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دے گا، اب جائیں تو جائے کہ ہاں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزاً جو ہے وہ عصا عطا فرما رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنا عصا جو ہے وہ اس پانی کے اوپر مارو، تو جب عصا مارا گیا تو وہ پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک رستہ بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ 12 قبیلے تھے، وہ 12 کے 12 قبیلے آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس دریا میں سے گزر گئے۔ اب اس بات کی تعویل کیا کی؟ وہ قرآن کے اندر اپنی رائے پیش کرنے والوں کو، آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ قرآن کی تفسیر بڑی بیان کرتا ہے، فلاں قرآن کی، اب غور تو کریں کہ وہ تفسیر جو ہے وہ صحابہ کے اقوال کے مطابق بیان ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کیا وہ جو قرآن سنانے والے ہیں وہ احادیث کے مطابق ہے تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ اس کی بھی میں آپ کو اگزامپل دوں گا، کیونکہ ہمارا جمعۃ المبارک جو ہے یہ تربیتی جمعہ ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ کانوں کا چسکا لینے تو نہیں آئے، ہم اپنے عقائد اور اعمال کو مضبوط کرنے آئے ہیں۔ ہم نے عقیدہ بھی درست رکھنا ہے اور عملاً بھی مضبوط مسلمان بننا ہے، ہمارا تو مقصد یہی ہے۔ تو اب اس شخص نے، وہ تعویل کرنے والے کہنے لگے تو وہ تو اس رات پانی کے اندر مد و جزر تھا، پانی جو ہے وہ جب چاند کی 14ویں رات ہوتی ہے تو پانی چاند کی طرف اوپر کی طرف اچھلتا ہے، تو اس رات 14ویں رات تھی،
چاند کی، تو پانی کے اندر مد و جزر تھا، تو پانی کی لہر جو ہے وہ چاند کی طرف ایسے اوپر ہوئی، تو نیچے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یوں قرآن کی تعویل کرتے ہیں۔ پھر اسی فرقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے، یعنی قرآن کی اپنے پاس سے تعویلات کرنے والے لوگ، وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ جو چوری کرنے والا مرد ہے یا چوری کرنے والی عورت ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ قرآن کے اندر یہ جو ہے یہ فرمایا گیا ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ اب اس کا ایک معیار ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے 10 روپے چوری کر لیے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، نہیں، بلکہ چوری کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ پھر چوری کے لیے ایک معیار ہے کہ اتنی رقم چوری کی ہو، پھر چور کی کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ چور مجبور کتنا ہے، معاملات کیا ہے، عادی مجرم ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ ساری کچھ دیکھنے کے بعد اس کو سزا ملتی ہے۔ اسلام ایسا ہی نہیں کہہ دیتا کہ بندے کو اٹھاؤ اور اس پہ الزام ہے چوری کا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یوں تو ہر دوسرے بندے کا ہاتھ کٹا ہوا ہو۔ اسلام اس پہ گواہ پیش کرنے کا بھی کہتا ہے۔ اسلام کا نظام بڑا خوبصورت نظام ہے۔ اسلام نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ بھائی ہاتھ کاٹ دو اور ہر بندے کا ہاتھ کٹ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پہ باقاعدہ طور پہ گواہان پیش کیے جائیں گے۔ پھر جب چوری ثابت ہو جائے گی، پھر دیکھی جائے گی کتنی چوری ہے، کیا ایک خاص معیار تک وہ مال پہنچا ہے۔ جب وہاں تک پہنچے گا اور چور بھی عادی چور ہے، تب جا کے جو ہے وہ ہاتھ کٹتا ہے۔ اب وہ تعویل کرنے والے لوگ، اب چونکہ معراج کی بات چلی تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی جو ہے وہ، آج لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں تو قرآن بڑا سناتے ہیں، تو ان کی بھی بات سن لیجئے نا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن سنانے کے چکروں میں، قرآن سننے کے چکروں میں ہم اپنے عقائد کو جو ہے وہ کھو نہ بیٹھیں۔ تو میں یہ بتاتا چلا جاؤں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ کس طرح کے فتنے جو ہیں وہ آج آ چکے ہیں اور کیسے کیسے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اب اس شخص نے تعویل کیا کی اس آیت مبارکہ کی، کہتے ہیں جی جو ہاتھ کاٹنے والی آیت مبارکہ، اس سے مراد یہ نہیں کہ بندے کے باقاعدہ طور پہ ہاتھ کاٹے جائیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو اور مال دیا جائے۔ پہلے اس نے چوری کی ہے، اب اس کو اور مال دو، اور مال دو، اتنا مال دو کہ اب وہ غنی ہو جائے، اب اس کو پریشانی نہ رہے، تو وہ یوں لوگوں کو کہتا پھرے کہ دیکھو میرے تو ہاتھ ہی کٹ گئے ہیں، مجھے تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے باپ بوڑھا ہو جائے تو اولاد کہتی ہے نا کہ ابا جی آپ گھر بیٹھ جائیں، اب ہمیں کام کرنے دیں، آپ گھر سے باہر نہ نکلا کریں، آپ آرام کریں۔ تو باپ محاورتاً کہتا ہے میرے بیٹوں نے میرے پاؤں کاٹ دیے ہیں، میری ٹانگیں کاٹ دی ہیں، یعنی محاورتاً مجھے بالکل اپاہج کر کے رکھ دیے، یعنی مجھے گھر بٹھا دیا ہے، مجھے گھر بیٹھے اتنا مال مل جاتا ہے، مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ تو قرآن کی اس آیت کی یوں تعویل کی اور لوگوں کے عقائد کو گمراہی کی طرف لے گیا، حالانکہ حضور کی واضح حدیث پاک موجود ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو قرآن کی تعویلات کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، ماضی میں بھی موجود تھے، تو ان لوگوں سے بھی اپنے عقائد کو بچانا یہ ضروری ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب کفار نے آ کے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا نا کہ تمہارے دوست نے، اب دوستی کی بات ہو رہی تھی، تمہارے دوست نے کیا دعویٰ کر دیا ہے کہ راتوں رات میں مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے گیا ہوں مسجد اقصیٰ میں، اور وہاں سے جو ہے وہ میں لامکان تک چلا گیا ہوں۔ تو دیکھو یہ تمہارے دوست نے کیا دعویٰ کر دیا، اور بڑے سارے لوگ جو اسلام میں آ چکے تھے ان کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو وہ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ وہ کہنے لگے ہاں واقعی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ راتوں رات یہ بات ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات یہاں سے اٹھیں، اور دائرہ اسلام سے پھر کر کے مرتد بھی کئی لوگ ہو گئے تھے۔ مگر جب بات سیدنا صدیق اکبر کی آتی ہے، اسی وجہ سے تو آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے تو آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ جب بات ان کے کوٹ میں جاتی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے اپنے دوست سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجھے امام الانبیاء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کیا واقعی آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور نے یہ بھی کیا ہے، حضور یہ بھی دیکھ کے آئے ہیں، اور جو باتیں وہ عرش کے پار کی بتاتے ہیں میں ان کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صدیق فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سن لیں آپ کا جو اصل نام ہے وہ عبداللہ نام ہے، عبداللہ، اور یہ تو آپ کا لقب ہے ابو بکر لقب ہے، اور اس کی بھی پیچھے وجوہات ہیں، چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، مزید جو ہے وہ گہرائی میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
تو آپ کا اصل نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، آپ کا لقب ابو بکر ہے، اور عتیق کنیت ابو بکر ہے، اور عتیق بھی آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کا لقب ہے۔ اور عتیق کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ بھی بڑی نرالی وجہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام جلال الدین سیوطی کا تعارف میں کروا دوں کہ یہ وہ امام ہیں کہ آپ نے بیک وقت قرآن پہ بھی کام کیا، تفاسیر 2 تفسیریں لکھی ہیں، آپ نے حدیث پہ بھی کام کیا ہے، آپ نے سیرت طیبہ پہ بھی کام کیا ہے، آپ نے فقہ پہ بھی کام کیا ہے، شافعی فقہ پہ کام کیا۔ یہ اتنے جو ہے وہ ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہے اسلام کے اندر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور سب سے بڑی فضیلت جو ان کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بیداری کے عالم میں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، بیداری کے عالم میں۔ آپ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے عدم ایمان کے قائل تھے، یعنی حضور کے والدین معاذ اللہ ایمان والے نہیں تھے، اس کے قائل تھے کہ یعنی آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ معاذ اللہ حضور کے والدین جو ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایک دن حدیث پہ کام کر رہے تھے تو رات کو حضور کی زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا تم میرے والدین کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہو، حالانکہ میرے والدین جو ہیں وہ تو پکے جنتی ہیں۔ تو جب صبح اٹھے تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 11 رسالے لکھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں، حضور کے والدین۔ آج تو 14ویں صدی ہے اور ایک مولانا 4 کتابیں پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے حضور کے والدین کا ایمان ثابت ہی نہیں ہے، اور بڑے اور بھی لوگوں کے ایمان پہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس وقت کے بزرگ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ جاگتے ہوئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں، وہ 11 رسالے لکھ کے قرآن کی آیتوں سے حدیثوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ ایمان والے تھے۔ اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بے ایمان لوگوں سے جو ہے وہ انبیاء پیدا ہوں۔ انبیاء سارے کے سارے حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں، میرے آباء و اجداد سارے توحید پرست تھے، ساری اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے تھے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوا جو بتوں کی پوجا کرنے والا ہو۔ خیر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی شافعی لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں اب ماں کی شفقت دیکھیں نا، ماں جو ہوتی ہے نا وہ چاہے جانور کی بھی ماں ہو نا، اس کو اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل کے اندر، ماں کے جسم میں جو دل رکھا ہے اس کے اندر اولاد کی اتنی محبت رکھ دی ہے کہ اولاد کے راحت آرام اور سکون میں ماں اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیتی ہے، ماں اپنی ہستی کو بھول جاتی ہے اور اپنی اولاد پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر اس بات کو لکھا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرا کوئی بہن بھائی بچتا نہیں تھا، جب بھی کوئی پیدا ہوتا کچھ عرصہ جو ہے وہ زندہ رہتا اور دنیا سے رخصت ہو جاتا، تو میری ماں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ یہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کو موت سے محفوظ رکھنا، تو اس کو موت سے محفوظ رکھنا، اس کو بچا کے رکھنا۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے بچا ہوا، بچا کے رکھا ہوا۔ تو جب آپ کی عمر مبارک بڑھتی گئی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی تو آپ کا لقب مشہور ہو گیا، آپ کی ماں نے آپ کو پکارا کہ تو عتیق ہے، یعنی بچایا ہوا ہے۔ تو ماں کا یہ دیا ہوا لقب اتنا مشہور ہوا کہ آج امت کا بچہ بچہ حضرت ابو بکر صدیق کو عتیق کے نام سے بھی جانتا ہے۔ تو یہ ماں نے دعا مانگی تھی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ یہی بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور وہاں پہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ واقعہ کیا بیان کرتے؟ کہتے بڑا بچپن کی بات تھی، اور بچپن کے عالم میں نے ایک مرتبہ میرے والد مجھے بت خانے لے گئے ساتھ۔ بت خانے جب گئے تو وہاں بتوں کی عبادت والد صاحب نے کی، اور سیدنا صدیق اکبر یہ وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، نہ کبھی شراب پی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بھی شان اور عظمت وہی ہے کہ آپ نے بھی جو ہے وہ اسلام سے پہلے زمانہ جو تھا آپ کا، اس میں بھی کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، نہ ہی جو ہے وہ کسی قسم کی بد اخلاقی اور نہ ہی کسی شراب نوشی کی طرف گئے ہیں۔ اور یہاں پہ وہ بعد میں بتاتا چلا جاؤں کہ بڑے سارے لوگ یہ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت، تو یہ لوگ جو تھے
یہ جب ابھی اسلام نہیں لائے تھے تب بھی یہ بڑے مدبر لوگ تھے، تب بھی یہ اللہ والے لوگ تھے، تب بھی اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے لوگ تھے۔ میں ذرا کتراتا ہوں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوا کہ یہ زمانہ جاہلیت میں ایسے تھے، نہیں، یوں کہتا ہوں میں، احتیاطاً یوں کہتا ہوں کہ اسلام لانے سے پہلے، یعنی جو پہلا زمانہ تھا اسلام سے پہلا بھی، وہ ان کا زمانہ جو تھا وہ بڑا ہی اچھا گزرا تھا۔ حالانکہ وہ معاشرہ ایسا تھا کہ شراب پینا عام تھا، اور شراب پینا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، بدکاری کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد جو سوتیلی ماں ہے اس کو بازار میں بیچ دینا، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی کی ولادت پہ اس کو زندہ درگور کرنا، اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مگر اس زمانے میں بھی یہ لوگ جو ہیں صحابہ کرام جو قریبی لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، تو ان لوگوں نے اس زمانے میں بھی نہ کبھی بدکاری کی ہے، نہ کبھی شراب کے قریب گئے ہیں، اور نہ ہی کبھی کسی بت کو سجدہ کیا ہے۔ یہی بات جب حضور کی بارگاہ میں بتا رہے تھے نا، کہتے ہیں میرا باپ مجھے لے گیا، تو باپ وہاں بت خانے چھوڑ کے مجھے جب باہر جاتا ہے تو میں نے بت سے کہا کہ ہاں، کہتے ہیں کہ تو خدا ہے، اگر تو خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ تو اب وہ چونکہ پتھر تھا، ہاتھوں سے بنایا ہوا ہینڈ میڈ پتھر ہے، اس نے کیا معبود وہ تو نہیں ہو سکتا، معبود تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو رزاق بھی ہے، جو ہمیں عطا کرنے والا ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اسی نے ہمیں رزق بھی دینا ہے۔ تو کہتے ہیں میں بھوکا ہوں، مجھے رزق دو، مجھے کھانا دو۔ تو کہتے ہیں وہ تو بت تھا، وہ کیا دے سکتا تھا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس دو۔ تو بت، پھر بت کا بت ہے، اس نے کیا بولنا تھا؟ اب کہنے لگے کہ میں نے پتھر اٹھایا اور میں نے پتھر اٹھا کے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا کے دکھا۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا تو میں نے پتھر جو ہے اس کے سر پہ مارا، میرے پتھر کے لگنے کی وجہ سے وہ سارے کا سارا بت جو پتھر کا بنا ہوا تھا وہ پاش پاش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ اتنی دیر میں میرے باپ بھی آ گئے۔ اتنی دیر میں جب باپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیا کیا، آپ بڑے ناراض ہوئے، مجھے بازو سے پکڑا اور بازو سے پکڑ کر کے مجھے میری والدہ کے پاس لے گئے، اور ماں سے جا کے کہنے لگے کہ آج تیرے بچے نے جو ہے وہ بڑا عجیب سا کارنامہ کیا ہے، آج یہ ہمارے عبادت خانے میں گیا تھا اور اس نے ہمارے سب سے بڑے جو ہے وہ معبود کو پتھر مار کے توڑ دیا ہے۔ اور ماں کہنے لگی سنو، میرا یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا نا، مجھے کانوں میں ایک آواز آئی تھی، غیبی آواز۔ وہ غیبی آواز کیا آئی تھی کہ تیرے ہاں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، تجھے خوشخبری ہو، جو تیرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاحب و رفیق ہوگا۔ آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے۔ اب جب یہ بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیان کر رہے تھے، خود ہی بیان فرما رہے تھے، اور اتنی دیر میں جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور جبریل امین آ کر کے کیا عرض کرتے ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں صدق ابو بکر وہو صدیق، حضور ابو بکر نے سچ کہا ہے، یہ صدیق ہے، رب بھی اس کو صدیق فرماتا ہے، رب بھی اس کو صدیق فرماتا ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صدیق اکبر ہیں۔ حضرت امام باقر، بڑے سارے لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ان کا آپس میں ٹکراؤ کروانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں بھئی ہم تو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو جو ہیں وہ ہمارا منہج اور ہے، آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں اور آپ جو جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی دل و جان سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ بڑے سارے لوگ صرف صحابہ کا نام لے کر کے اہل بیت کی نفی کر دیتے ہیں، اور بڑے سارے لوگ صرف اہل بیت کا نام لیتے ہیں اور صحابہ کی نفی کر دیتے ہیں۔ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو حضور کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں، حضور کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں۔ جس کا بھی تعلق حضور سے ہو جائے ہمارا وہ امام بن جاتا ہے۔ اور دیکھیں ہم اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے نقش کو اپنے سر پہ سجاتے ہیں، کیونکہ اس نقش نے حضور کے قدمین کو بوسہ دیا ہے، اس وجہ سے ہمارے سر کا تاج ہے وہ نقش۔ حضور کی ہر جو ہے وہ نسبت سے ہم پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم اصل میں اہل ادب لوگ ہیں الحمدللہ۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہیں وہ ائمہ اہل بیت سے ہیں، اور حضرت امام حسین
کہ جو ہیں وہ بیٹے بھی ہیں، اور امام باقر جو ہیں وہ حضرت امام باقر آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جناب یہ جو تلوار ہوتی ہے اس کو سجانے کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے اس کے اوپر چاندی کے ساتھ کوئی نقش و نگار کرنے کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ نقش و نگار وہ چاندی کے ساتھ مزین کر رکھا تھا۔ تو وہ شخص کہنے لگا آپ ان کو صدیق مانتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ ان کو صدیق مانتے ہیں؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند سے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، بڑے جلال کے ساتھ آپ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا ہاں سنو، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، اور کئی مرتبہ یوں فرمایا کہ میں ابو بکر کو صدیق مانتا ہوں اور ہاں وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام جعفر صادق، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور آئندہ جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کے وہ گوشے کہ جب آپ خلیفہ بنے تھے تب آپ نے کیسے جو ہے وہ خلافت فرمائی، کیونکہ خلافت بھی آپ پہ ناز کرتی ہے کہ میرا تعلق ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا ہے، اور آپ کیسی، آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کا جو ہے چلنا پھرنا کیسا تھا۔ آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ ابھی تو میں نے تعارف پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا تعارف کیا بیان ہو کہ جن پہ بڑے بڑے امام جو ہیں ان کی قلم جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی شان بیان نہیں ہو سکتی، اور پھر ان کی شان کیا بیان ہو کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیے ہیں میں نے ان کے احسان جتلا دیے ہیں، میں نے ان کے احسان لٹا دیے، میں نے ان کے احسان کے بدلے پورے کر دیے، مگر ساری زندگی میں ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہ پورا کر سکا، اس کے احسان کا بدلہ کل بروز قیامت رب پورا فرمائے گا۔ اس کی تعریف کون بیان کرے؟ امام جعفر صادق کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ ان کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ یہ سوال ہوا، جب آپ سے ہی سوال ہوا کہ آپ کو صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ امام باقر بھی ہیں، ان کو صادق نہیں کہتے، حالانکہ وہ بھی سچے ہیں، حالانکہ وہ بھی سچے ہیں، ان کو صادق نہیں کہا جاتا۔ دیگر ائمہ بھی ہیں، امام علی رضا ہیں، ان کو صادق نہیں کہا جاتا، آپ کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں 2 دفعہ ابو بکر نے مجھے جنا ہے۔ پوچھا یہ کیسے؟ کہنے لگے کہ میری ماں جو ہے ام فروا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر کی بیٹی ہیں، ایک تو میں ان کا بیٹا ہوں اس وجہ سے ابو بکر کی نسل میں سے ہوں، اور دوسرا میری جو نانی جان ہے وہ حضرت اسما جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن کی بیٹی ہیں، اور حضرت عبد الرحمن حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں۔ گویا میں 2 دفعہ ابو بکر صدیق سے جنا گیا ہوں، اور مجھے جتنی شفاعت کی امید حضرت علی سے ہے اتنی ہی شفاعت کی امید حضرت ابو بکر صدیق سے ہے۔ اور سن لو لوگوں، میں اپنے نام کے ساتھ اسی وجہ سے صادق لگاتا ہوں، اسی وجہ سے صادق لگاتا ہوں۔ اور سنیں، صادق اور صدیق کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ آخری بات ہے۔ صادق اس کو کہتے ہیں جو واقعہ دیکھنے کے بعد بیان کرے اور سچ سچ بیان کر دے، اس کو صادق کہا جاتا ہے۔ اور امام حکیم الامت مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گجرات والے، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی شرح میں لکھتے ہیں صدیق کس کو کہا جاتا ہے؟ بڑا دقیق جملہ، بڑا ہی لطیف جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، صدیق اس کو کہتے ہیں کہ اس کی زبان سے جو بات نکل جائے رب سارا واقعی ویسے بنا دیتا ہے، صدیق اس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت کی بھی سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔